آج جو رات آ رہی ہے یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، رحمتوں اور بخششوں والی رات بھی کہتے ہیں۔ جو عطا کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو غنی ہے۔ اس رات سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بارگاہ سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی سائل جو اپنے لیے رزق مانگتا ہو، مال و دولت مانگتا ہو، میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مریض بیمار شخص جو صحت کا شفا یابی کا طلبگار ہو، مجھ سے شفا یابی مانگے، میں اس کو صحت کامل عطا کر دوں۔ دینے والے کی بارگاہوں سے آوازیں آ رہی ہیں، پر جو لینے والے ہیں وہ غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، وہ اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں، وہ اس رات کو بھی لہو و لعب میں، اپنی عیش و عشرت میں، اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں یہ رات بھی گزر جاتی ہے۔ ہماری کئی راتیں گزر گئی، یہ رات بھی گزر جاتی ہے۔ اس رات جو ہے آپ ساری نمازیں با جماعت ادا کریں، اپنی مسجد میں جائیں، محلے کی مسجد میں جائیں، اپنے ٹاؤن کی مسجد میں جائیں، ہر مسجد میں اس رات کو جو ہے محفل پاک کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ نماز عشاء جو ہے با جماعت ادا کریں۔ آج کل عموماً جو ہے 7:45 پہ نماز عشاء کی جماعت ہو رہی ہے، یا 7:30 بجے نماز عشاء با جماعت ادا کریں۔ اس کے بعد سنن نوافل نماز وتر ادا کریں۔ پھر آپ کی مسجد کی طرف سے جو محفل پاک کا اہتمام ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ خود بھی جائیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کے جائیں، اور جو گھر کے اندر سوجھ بوجھ رکھنے والے بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں، محفل پاک کے اندر بیٹھیں، اور جو بیان ہو اس کو پورا غور سے سنیں، کیونکہ بیان کے دوران ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لینا، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، 70 سال کی نفلی نمازوں سے بھی زیادہ اس شخص کو ثواب ملتا ہے۔ محفل پاک ختم ہو، اس کے بعد اپنے انفرادی طور پہ نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، جو آپ ذکر و اذکار کر سکتے، استغفار کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں درود و سلام کے کلہائے عقیدت جو ہے وہ پیش کریں۔ اس کے بعد نماز تسبیح جو ہے وہ با جماعت اہتمام کیا جاتا ہے مساجد کے اندر، اور کبھی کبھار زندگی میں نوافل کی جماعت کروا لینا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر تقریباً جو ہے 36واں باب ہے، اس کا عنوان یہ ہے، باب صلاۃ النوافل جماعت، نفلی نماز با جماعت ادا کرنا۔ امام بخاری یہ روایت لائیں، نماز تسبیح با جماعت پڑھیں، اس کے بعد اجتماعی ذکر و اذکار میں شریک ہوں، دعا میں شریک ہوں، جو آپ نوافل پڑھنا چاہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہیں، کم سے کم اس رات قرآن پاک کی کچھ صورتیں آپ جو ہے نا صحیح پڑھنا سیکھ لیں۔ نماز تسبیح کا طریقہ میں دہرا دیتا ہوں کہ نماز تسبیح جو ہم نے نیت کرنی ہے نا، یہ 4 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ نفلی نماز ہے۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ تسبیح یا نماز تسبیح، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، دل سے بھی ارادے کا نام ہی نیت ہے، وہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ ہوگی، آپ ثنا پڑھیں گے، امام بھی ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد جو ہے آپ بھی اور امام بھی 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک جو حدیث پاک میں 15 دفعہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز تسبیح، تو ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں وہ سورت پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، چاہے آپ اکیلے ہیں چاہے امام کے ساتھ ہیں، دونوں 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے دوبارہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کرنے کے بعد یعنی سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پھر نماز تسبیح والی جو خاص تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ وہ پڑھیں گے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہہ کے یہ 10 دفعہ پھر تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ والی۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے والی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کرنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ والی۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے والی تسبیح کرنے کے بعد
10 दफ़ा फिर वही तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह एक रकत में 75 दफ़ा आपने ये तस्बीह पूरी करनी है। दूसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो उसमें किरात से पहले 15 दफ़ा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वाली जो है तस्बीह आप मुकम्मल करेंगे। फिर बाकी वही रूटीन में 10-10 दफ़ा। तो जब आप पहले अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब तक मुकम्मल अत्तहियात पढ़ना है। फिर जब खड़े होना है तीसरी रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू करनी है। सना पढ़ने के बाद फिर उसी तरतीब से जो तस्बीहात है नमाज तस्बीह की, जो इस तस्बीह को सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उसी तरतीब से जिस तरह पहली रकत में पढ़ी थी मुकम्मल करेंगे। 300 दफ़ा आपने मुकम्मल कर। अगर कहीं अदद आपका रह गया है तो अगले मुकाम पे जब आप ये तस्बीह पढ़ेंगे तो पीछे जितना अदद रह चुका है वो अगले अदद के साथ मिला के उसको मुकम्मल कर लें। या फिर एक और तरीका होता है, जब आप आखिरी अत्तहियात में बैठें तो अत्तहियात शुरू करने से पहले जो अदद आप भूल गए थे, जितना अदद आपका रह गया वो आपके ख्याल में उतना आप पढ़ लें। इस तरह आपका अदद मुकम्मल हो जाएगा। फिर आगे जो है अत्तहियात पढ़ के यौम यक़ूमुल हिसाब तक सलाम फेर दें। ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए।